نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم من زار عالما فکأنما زارنی وما صافح عالما فکأنما صافحنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی آج کی علمی مجلس کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ فلاح دارین بنائے۔ آج کا موضوع سخن علماء کی قدر کرنے والے کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی قرآن پاک میں ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور وہ لوگ جو علم سے محروم ہیں، کیا یہ دونوں گروہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ علماء کی فضیلت کے حوالے سے بھی، اور طبقہ علماء کے بارے میں ایک جگہ یہ کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگو اگر تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو اور تم نہ جانتے ہو اس کے بارے میں تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو، وہ تمہاری اچھی رہنمائی کریں گے۔ یہ علماء کی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی فضیلت بیان کی ہے اور بکثرت احادیث اس موضوع پر ہمیں دستیاب ہیں، مگر ہمارا چونکہ موضوع علماء کی قدر کرنے والے کی فضیلت کے حوالہ سے ہے، اس سلسلہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم وہ ایک عالم کو کیا مقام دیتے ہیں وہ بیان کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت امام زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے انا عبد من علمنی حرفا واحدا ان شاء باع ان شاء اعتق و ان شاء استرق۔ سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو حضور نے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ اور علی المرتضیٰ کون ہیں؟ جو منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں سلونی عما شئتم قبل ان تفقدونی، لوگو اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر بیٹھو تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اتنے بڑے علم کے درجے پر فائز علی وہ معلم کو کیا مقام دیتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا میں اس کا غلام ہوں۔ انشاء باع، اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ ڈالے۔ انشاء اعتاقہ، اگر چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔
ان شاء استرق، فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو مجھے آگ میں جلا دے۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معلم کی قدر کو بیان کرتے ہیں۔ اور رہی بات علماء کی قدر کرنے کی فضیلت کے حوالہ سے، علماء کی فضیلت نہیں، علماء کی قدر کرنے والے کی فضیلت کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت ارشاد گرامی ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من زار عالما، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم من زار عالما، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ ومن صافح عالما، اور جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ اب کون نہیں چاہتا کہ حضور کی زیارت نہ کرے، اور کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیے، حضور کی مصافحت اختیار کی، حضور سے مصافحے کا شرف حاصل کیا۔ وہ تو بلند بخت صحابہ کرام تھے۔ آج کے دور میں حضور کے مصافحت کی کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، وقت کے عالم کی زیارت کرے، حضور کی زیارت کا درجہ پائے گا۔ وقت کے عالم کے ساتھ مصافحہ کرے، حضور کی مصافحت کا شرف حاصل کرے گا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا من جالس عالما، جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھا، فکأنما جالسنی، گویا کہ وہ شخص میرے ساتھ بیٹھا۔ ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ اس کو جنت میں بٹھائے گا۔ یہ علماء کی مجلس اختیار کرنے کی فضیلت ہے کہ جو بندہ دنیا میں علماء کی مجالس اختیار کرتا ہے اس کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست کا شرف حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور کے فرمان کے مطابق علماء کی مجالس کی فضیلت کا تذکرہ چل نکلا۔ مجمع الزوائد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے مروی ایک روایت موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، حضور نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، اگر تم کبھی جنت کی کیاریوں سے گزرو، فارتعوا، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ کر لیتے ہیں کہ وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو، وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ریاض الجنہ، اللہ کے محبوب جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا مجالس العلم، علم کی جو مجلسیں ہیں، علماء کی جو مجلسیں ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ گویا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ صرف مجلس میں بیٹھ کر واعظ و بیان نہیں سنتا، مسئلے مسائل ہی نہیں سنتا، بلکہ وہ وہاں پر اور کتنی چیزوں کا شرف حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ کی زیارت، رسول اللہ کے ساتھ مصافحے کا شرف، اور جنت کی کیاریاں، علم کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے ذکر و اذکار سے جو لطف اندوز ہوتا ہے، علمی مسائل سے جو لطف اندوز ہوتا ہے، اس کا وہ شرف پاتا ہے۔ یہ جو اہم معاملات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خوبصورت ارشادات کے ذریعے جو علماء کی فضیلتیں اپنی روایات میں، احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، انتہائی قابل غور اور عام فہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عام فہم انداز کے اندر علماء کی فضیلت، علماء کی قدر کرنے والوں کی فضیلت کے حوالہ سے یہ ارشادات
آپ نے فرمائے ہیں، لقمان باعورہ بن ناخور، یعنی حکیم لقمان بہت مشہور فلسفی گزرے ہیں، بہت مشہور حکیم گزرے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، اور آپ نے بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، اور تاریخ بتاتے ہیں کہ تقریباً آپ نے 1000 سال کی عمر پائی۔ آپ نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، ان کی وصیتوں کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے، اور انہوں نے جو بیٹے کو وصیتیں کی، ان کی ایک وصیت کو صاحب کشف الغمہ نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا، لقمان حکیم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنیہ علیک بمجالست العلماء واسمع کلام الحکماء، میرے بیٹے علماء کی مجالست، علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء کی مجالست کو اختیار کیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور حکماء کا کلام سنا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَيُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ۔ فرمایا بیٹے، علماء کی مجلس اختیار کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مجلس کی وجہ سے اور ان سے ظاہر ہونے والے نور حکمت، نور بصیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی مردہ دلوں کو اس طرح زندگی عطا فرما دیتا ہے جس طرح کے بنجر اور مردہ زمین کو تیز بارش کے ذریعے ہریالی، زرخیزی اور زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ علماء کی مجلس کو اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہے، یہ علماء کی مجلس کو اختیار کرنے کا یہ شرف ہے، یہ سعادت ہے۔ آخر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری مساجد میں روزانہ کی بنیاد پر فجر کے بعد دروس قرآن کی محافل ہوتی ہیں، یا ہفتہ وار یا ماہوار دروس قرآن کی محافل ہوتی ہیں، یا اور محافل ہوتی ہیں۔ بظاہر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے امام صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن جب ایک بندہ اس مجلس میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ نمازی ہی آتا ہے، تو وہ بندہ ذرا یہ روایات سن کر بیٹھے گا، ان کو ذہن میں رکھ کر بیٹھے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا کتنا فائدہ، کتنا شرف حاصل ہوتا ہے، تو یقیناً پھر یہ مجالس ہمارے لیے اور زیادہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو جو کہا گیا اس کو سمجھ کر عمل کی سعادت عطا فرمائے، اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔